وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے آذان ہوتے ہی ہمیں اپنے گھر میں آنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس بات پر روشنی ڈال رہی ہے کہ ایمان والو، جب جمعے کے دن آذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے نا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ فَاسْعَوْا کیا لفظ ہیں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ بولو، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ الی ذکر اللہ، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ۔ وذر البیع، خرید و فروخت بند کر دو، خرید و فروخت بند۔
بے جا گفت و شنید ختم، سونا رونا دھونا ختم، سیدھا اللہ کے گھر میں پہنچو، اللہ کا قرآن سنو، اور سنو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس خرید و فروخت سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس خرید و فروخت سے۔ اچھا، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جمعے کی آڑ میں ادھر اذان شروع ہوتی ہے اور ادھر یہ کپڑے کاندھے پہ رکھ کے جو ہے وہ باتھ روم کی طرف چل پڑتے ہیں، اور میں نہ اندازہ پہ آتے نہ لیٹ ہو آئی تھی حافظ صاحب آئے نے ماشاء اللہ، تو غسل کرنے میں لیٹ ہو گیا، حالانکہ جمعے کے لیے غسل کرنا اور قرآن کو قربان کر دینا یہ جہالت سے بڑا عمل نہیں، جہالت سے کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ جمعے کی تیاری صبح سے کرنی چاہیے، اور اینڈ ٹائم پہ اگر اذان ہو جائے تو پھر غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کا حکم اس وقت ضروری ہے جب آپ نے مزدوری کی ہو اس حد تک کہ پورا جسم گندا ہو، پسینہ ہو، بدبو ہو، پھر آپ غسل کریں، جلدی جلدی غسل کر کے آ جائیں۔ کام دھندا تو ویسے کوئی نہیں ہے اتنا سخت آج کے زمانے میں، صبح دکان پہ گیا، زبردست کپڑے پہنے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، اور جمعے کے ٹائم پھر نہانے چلا گیا۔ جی جمعے والے دیہاڑے غسل ضروری ہے، وہ غسل دے چکرائیں جو قرآن بھی گیا، غسل دے چکرائیں جو اور جمعے کے انوارات چلے گئے، ادھر خطبہ عربی شروع ہوا تو یہ مسجد میں آ گیا یا جماعت کے ساتھ مل گیا، تو اسے جمعے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کبھی حکمت دیکھی ہے کہ جمعے والے دن حکمت کیا ہے؟ ایک ہفتے کے بعد اللہ تمہیں بلا رہا ہے، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَسْعَوْا، یہ نہیں کہا دوڑے آؤ، دوڑے، یعنی کسی کام کی اہمیت اور امپورٹنس جب ہوتی ہے نا، ایک آواز یہ ہوتی ہے، ریاض رہیں یار ذرا، ایک آواز یہ ہے، ایک اور نسی ذرا، نسی اور نسی ذرا، تو یہ جو بلانا ہوتا تھوڑی جلدی آویں، مطلب کیا ہے، بڑا اہم کام ہے اور ٹائم تھوڑا ہے، دوڑتے ہوئے اس لیے آؤ کہ کہیں وہ مس نہ ہو جائے، اور دوڑی 1 منٹ پر جی، مطلب کیا، ٹائم تھوڑا، جس کے لیے بلا رہا ہوں وہ چیز ختم ہو سکتی ہے، جس کے لیے بلا رہا ہوں وہ وقت ختم ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑے آؤ، جلدی آؤ، مطلب کیا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، بات بڑی خاص ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، بات بڑی خاص ہے، آؤ میرے قرآن کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر سے مراد قرآن ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑے آؤ، قرآن سنو، آؤ قرآن سنو، آؤ قرآن سنو، اور قرآن سنو گے نا تو قرآن کسی کی رعایت نہیں کرتا، فرقہ واریت نہیں کرتا، مسلک پرستی کا درس نہیں دیتا، یہ اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ پہ سمجھا دیتا ہے، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، صوفی ماردہ کنیاں، صوفی کنڈیاں رکھدا ہے، انہوں پتہ ہے چودھری والوں بھی راضی رکھنا ہے، مسیت بھی بچانی ہے، ممبر بھی بچانا ہے، اپنا ٹکر بھی بچانا ہے، سارا کچھ بچانا ہے، اے جہنم میں جان، اے جنت جان، کھان قسمہ دا سر، میرا تے کام چلتا ہے نا پیا، نہیں سمجھ آئی؟ وہ کنڈیاں رکھتا ہے، کریاں رکھتا ہے، آپ اس سے سیدھی بات پوچھیں وہ یہیں مائیں شائیں کر کے بات کو ٹالے گا، لیکن قرآن یہ کتاب فرقان ہے، کتاب فرقان، فرقان کہتے ہیں حق تے باطل چ نکھیڑا کر دین والی کتاب، ایسی کتاب جیڑی حق تے باطل چ کی کر دے وے، نکھیڑا، اے نکھیڑا کرنا اوکھا ہے، اے نکھیڑا ہو جائے، کھل کے گل سمجھ آ جائے تے مسئلہ حل ہو جاندہ ہے، پیچھے کوئی کام رہندہ نہیں، اور سمجھو کہ نہیں، پیچھے کوئی کام رہتا نہیں ہے۔
تو قرآن نے ایمان والوں کو بلایا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ مفسرین نے لکھا اس آیت کے بعد اگر جمعے کی اذان کے بعد بھی کوئی دکان پہ دکانداری کر رہا تو وہ حرام کے لقمے کھا رہا، اور جو کمایا سو وہ کیے، بولو چلو کوئی نہیں بولو تو سے کی ہو جائے گا، حرام، حرام لقمے حرام سو۔ ہن اساں ایتھے بھی ونڈ رکھی ہے، ایتھے بھی کی رکھی ہے ونڈ، تو 1:30 ویلے والی پڑھا بھی تو آئیں گا تو میں 2 بجے والی ٹر جاؤں گا۔ اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن بیان کرتا ہے نا، اللہ نے آکھیا ہفتے والے دیہاڑے مچھیاں نہ پھڑیو، او نہ جمعے نو کھڈے کون چھڑے، ہفتے نو مچھی کھڈیاں چ رہ گئی، اتوار نو جا کے پھڑ لئی تے آکھ لگے سناؤ پھر، خوش روے رحمان بھی تے راضی روے شیطان بھی۔ جمعے نو کڈے نہ کھڈے، ہفتے نو مچھی زیادہ ہوندی سی وہ ٹہ جاندی سی کھڈیاں چ، اتوار نو جا کے پھڑ لیندے سن، آندے سن ساڈے تو وڈا بھی کوئی سیاسی ہے، اور ساڈے تو وڈا کوئی سیانا ہے، سیانا اپنے لو اینو کی آندے سن، سیان پونا، کی آندے سن، آپ جی بولو کی آندے سن، سیان پونا آندے سن، آندے سن اسیاں سیانے، جمعے نو کھڈے مارنے ہفتے نو مچھی ڈگ پیندی ہے، اتوار نو جا کے پھڑ لینے اونا دے سیان پونے اتے اللہ نے انہوں نے انعام دیتا، سارے دے سارے باندر بن گئے۔ قرآن کہتا ہے قرادتاً خاسئین، ہم نے بندر بنا دیا، ذلیل و رسوا بندر، تے بنایا 2 پارٹیاں نو، کنیاں پارٹیاں نو، 2 نو بندر بنایا، 3 پارٹیاں سن، ایک جیڑی مچھیاں پھڑ دی سی ٹوئے مار کے، دوجی جیڑی انہاں دی مخالفت کردی سی تے آندی سی اے حرام ہے، غلط ہے، تسی حرام کھاندے ہو پے، بغیرت ہو گئے ہو، اللہ دے حکم دی نافرمانی کردے ہو، نویں نویں رنگ کڈ کے تے اپنے آپ نو سیانا کہندے ہو، تے تیجی پارٹی ہو سی جیڑی آندی سی نہیں ایڈی بھی شدت نہیں ہونی چاہیے مسئلے چ، نہیں سمجھ آئی۔ تیسری پارٹی ہو سی جیڑی آندی سی مسئلہ ایڈی بھی سختی نال نہ بیان کریا کرو تسی، خیر دنیا داری یہ کرنا پہندہ جانا پہندہ ہے، اسی تے نہیں ختم دعاندے پر ان تائے چاچیاں دعائے ہیں رکھنی پہندی ہے، خیر ہے جانا پہندہ، لکمے نہیں کھائی دے، صرف ہمیں پانی پیتا ہے تے 2 گھرا کھا دے۔ ایسی تیسری پارٹی کیڑی تیسری اینو نا دئی دا مسالتی کمیٹی دا، ایسی مسالتی پارٹی، اے انہاں نو بھی آندی سی اور نہ تسی بھی نہ پھڑیا کرو شد ہو، تسی بھی کام خراب کر دے ہو، تے انہاں نو آندے سانو رشتہ دار نے، تائے چاچے مامے بھوپیاں نے، تسی بھی اڈے سخت نہ ہو، اے مسالتی سی۔ جدو باندر بنایا اللہ نے، جڑے پھڑ دے سن انہاں نو بھی بنایا، تے جڑی مسالتی سی انہاں نو بھی بنا چھڑیا۔ کیوں؟ اے مسالتی کمیٹی بنی سی اللہ دے حکم دے درمیان آکے، اور بدبختو جدو خدا دا جو حکم آ گیا کہ نہیں، تو پھر تیری مسالتی دیو تھے لوڑ ہے۔ اللہ نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ بندر۔ اور مفسرین نے لکھا بندر کس طرح کے بنے، حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے اسی طرح تھے جس طرح ان کے اپنے چہرے تھے، باقی سارا جسم بندروں کا تھا، اور یہ جو تھے نا متشدد جن کو سمجھا جاتا تھا دین پر، یہ ان کو کہتے ہیں حاجی جی سناؤ او کی بنیا توانو، تسی تے صلح کراندے سو دوواں پارٹیاں دے وچکار، تے تہاڈی بھی 3 فٹ پوچھل نکل آئی ہے۔ مسالتی کمیٹی تھی نا، 3 دن عبرت کا نشان بنے رہے، 3 دن عبرت کا نشان بنے رہے، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حکم خدا بندی آ جائے، اس حکم کی نافرمانی کرنے والا بھی بے ایمان ہے، اور اس نافرمانی کرنے والے کا دفاع کرنے والا اس سے بڑا بے غیرت اور بے ایمان ہے۔ اور سمجھ آئی جے کوئی نہ، اللہ دے حکم نو تروڑن والا بھی بے ایمان، تے او حکم تروڑن والے دا دفاع کرن والا او دے تو وڈا بے ایمان تے بغیرت، سمجھ آ گئی ہے۔
اس لیے جب حکم اللہ کا آ گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت بند ہونے دے اتنے کسی فتوے دی لوڑ ہے؟ اے دے اتنے کسی وچلی راہ دی لوڑ ہے؟ وچلی راہ دی کوئی لوڑ نہیں بھائی، بس خرید و فروخت ختم، بیع ختم اب کسی جگہ پہ نہ دکانداری ہو سکتی ہے، نہ کدھرے سودا ہو سکتا ہے، نہ کدھرے گپ شپ ہو سکتی ہے، نہ کدھرے دکھ تے، نہ کدھرے سکھ تے، نہ کدھرے تعزیت تے، نہ کدھرے شفقت، کچھ نہیں۔ فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے آ جاؤ اور اللہ کے قرآن کو سنو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سے احکامات لو، اپنی سمجھ کو ٹھیک کرو، اس کے عین مطابق اپنے آپ کو، اپنے نظریات کو، کسی مسلک کے پیچھے نہ چلو، قرآن کے پیچھے چلو، پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلو۔ یہ تمہارے لیے دین اسلام ہے، تم مسلمان ہو، نہ کہ اپنے آپ کو کسی اور رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو۔ مسلمان بنو، اسلام تمہارا دفاعی مذہب ہے، اسلام تمہارا لقب ہے، اسلام تمہارے مذہب کا نام ہے، مسلمان تمہارا نام ہے۔ جب مسلمان بنو گے تو قومیت میں آ جاؤ گے، ایک قوم بن کے ابھرو گے، لیکن اس وقت تک تم مسلمان بن نہیں سکتے جب تک اسلام کے قوانین اللہ کے قرآن سے لے نہیں سکتے۔ اگر قرآن سے آری رہو گے تو مسلکوں میں بٹ جاؤ گے، مسلکوں میں بٹ جاؤ گے اور مسلکوں میں پھنس کے رہ جاؤ گے۔ اس لیے مسلک پرستی سے بچنا چاہتے ہو، فرقہ وریت سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اپنانا پڑے گا۔ اور سمجھے ہو کہ نہیں؟ کیا اپنانا پڑے گا؟ قرآن۔ انشاءاللہ آج ہم ایک بہت بڑا اور بہت اہم مسئلہ وہ بھی قرآن سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، اللہ ہمیں سمجھائے گا انشاءاللہ۔ شوال کے مہینے میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا کفر اور اسلام کا، جسے غزوہ احد سے یاد کیا جاتا ہے، غزوہ احد سے۔ سبحان اللہ، یہ معرکہ بھی بڑا زبردست تھا۔ بعض نے لکھا کہ مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی، وہ بھی جھوٹے، شکست نہیں ہوئی، مسلمانوں کو تھوڑا سا سبق اللہ نے سکھایا ضرور، وہ بھی ان کو جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی، جان بوجھ کر نہیں، غلط فہمی سے کی، تو اللہ نے سمجھایا کہ پیغمبر کے حکم کی نافرمانی بھول کر بھی کی جائے تو اس کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں جو تمہیں بھگتنے پڑے ہیں۔ یہ تو وہ تھے، آپ ایک ایک پوائنٹ پہ سوچئے گا اور ہم اپنی زندگی کو بھی سامنے رکھیں گے۔ یہ تو وہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر نہیں، غلط فہمی سے نافرمانی کی تو اللہ نے کفر کو غالب کیا۔ تو ہم تو جتنی نافرمانی کرتے ہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ہمیں پوری دنیا پہ فتح کس طرح مل سکتی ہے، ہمیں عزت کس طرح مل سکتی، ہمیں غلبہ کس طرح مل سکتا، پوری دنیا پہ آپ اندازہ کریں، پوری دنیا کے لیے اگر قہر خدا ہے نا، پوری دنیا کے لیے اگر کوئی خطہ، کوئی ٹوٹا، کوئی ٹکڑا قہر خدا ہے تو وہ یہ پاکستان ہے۔ پوری دنیا کفر کے لیے اللہ کے عذاب کے طور پر، ان کے تباہی اور بربادی کی شکل میں اگر کوئی خطہ ہے جو پوری دنیا کے کفر کو لرزا سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے تو وہ پاکستان۔ اور سمجھو کہ وہ خطہ پاکستان، یعنی کہ پوری دنیا کفر اگر ڈرتی ہے، لرزتی ہے تو اس ملک سے لرزتی ہے، اس ملک سے۔ آگے بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ اس نے حرام کو حرام سمجھ کے نہیں چھوڑا، حلال کو حلال سمجھ کے اس پر اکتفا نہیں کیا۔
کتنا بڑا واضح مسئلہ ہے، سود حرام ہے، ہم نے کاروبار کا حصہ بنایا، ہمارے نمازیوں نے اسے پروفٹ سمجھا، اسی سود میں سے چندے مسجد کو دیے، ہم نے وصول کیے، مدرسوں کو دیے ہم نے وصول کیے، کار خیر کے کاموں میں دیے ہم نے وصول کیے۔ رشوت حرام ہے، لی بھی دی بھی، غصب خوری حرام ہے، ہم نے غصب کیے بھی کروائے بھی، چوری دی زمین دے سودے کرا چھڑے پرافٹ لین واسطے، دکاناں قبضے کر لے، غریب رشتہ داروں کو پہلے پیسے دیے، ان کی مدد کی، جب دیکھا حالات برے ہیں اب یہ واپس نہیں لوٹا سکتے تو نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا لے آؤ پیسے دیو، چاہیے دینے نہ کہا پیسے دے کوئی نہیں، چلو پھر جڑا کلا ڈیڑھ رہندا جے ساڑھے نالو آ چھڑو، کیا 100% ہم نے یہ کام بھی کیے، نجائز فائدے اٹھائے، کس سے نجائز فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا؟ جہاں دا پڑا چھڑیا نہیں، کسر نہیں لان دیتی۔ پوری دنیا پہ اگر چور کوئی ملک مشہور ہے تو پاکستان، 2 نمبر ملک مشہور ہے پاکستان، کیا ڈپلیکیٹ میں کوئی ملک مشہور ہے پاکستان، دا پہ چنچ مشہور تھے پاکستان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ چھوٹی سی غلطی جان بوجھ کر نہیں تھی، غلط فہمی سے تھی، اللہ نے جنگ کا نقشہ فاتح ٹیم کو مغلوب کیا اور شکست خوردہ کو غالب کر کے تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا ایسا لگا، اس میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کی وہ ہود کی 2 میخیں آپ کے رخسار میں چلی گئیں، ایک پتھر سے جبین مبارک زخمی ہو گئی، آپ گڑھے میں گر گئے، آپ کے گھٹنے میں چوٹ آ گئی۔ اللہ اللہ، فاطمہ میرے نبی کی بیٹی یوں بوری جلا کے راکھ بنا کے زخموں پہ لگاتی ہے، کفار نعرے مار رہے ہیں ہم نے محمد کو مغلوب کر دیا، میرے نبی تلوار اٹھاتے ہیں، زرہ پہ زرہ پہن رکھی ہے اور کہتے ہیں انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یاد رکھنا، عبد المطلب کا خون ہوں، یاد رکھنا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یاد رکھنا، میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں۔ پیغمبر جب زرہ پہن لیتا ہے پھر اتنی دیر تک اتارتا نہیں ہے جتنی دیر تک میدان فتح نہ ہو جائے، فتح نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں تلوار نکال کے کہتے ہیں ہے کوئی جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت علی آگے بڑھتے ہیں، عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں، دوسرے صحابہ آگے بڑھتے ہیں، اتنی دیر میں صفوں سے ایک نوجوان نکلتا ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ اے دسیو اے دا حق ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کافر کے مقابلے میں چلے تو ٹوٹ تو جائے لیکن پیچھے نہ ہٹے، ٹیڑھی ہو جائے پیچھے نہ ہٹے اور کسی بھی ناحق بندے کی گردن پہ نہ چلے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لیتا ہوں، اس کا حق ادا کروں گا، یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی۔ یہ بڑا جوشیلا صحابی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب
اپنی زندگی اور موت کی بازی لگانی ہوتی نا، اپنی بغل سے سرخ رنگ کی پٹی نکالتے، اپنے ماتھے پہ باندھ لیتے۔ یہ جنگجوؤں کی علامت ہوتی تھی، خون کے رنگ کی پٹی نکال کے باندھ لیتے، اب یا تو مروں گا یا ماروں گا۔ جب یہ تلوار لی نا تو نکالی وہی پٹی، تو لوگوں نے کہا بس اب ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مینارے کفر کے تباہ و برباد کیے۔ حضرت حمزہ خود جس طرف بھی رخ کرتے صفیں بچھاڑتے، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، دیگر صحابہ بڑی کرم جوشی سے لڑتے جا رہے ہیں۔ 700 صحابہ ہیں، نکلے تھے تو 1000 تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد کی لڑائی کی جب یہ مشورہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا مدینے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہ کر مدینے کو کور کریں گے، عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گی، مدینے کے کونوں میں، چراہوں میں، گلیوں کے نکروں میں مورچے بنائیں گے۔ لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سواد میدان چی آنا ہے کہ سانو میدان چی لے جاؤ، لڑنا سواد تے میدان چیئے نا، لوگ چھپ کے لڑیاں کوئی چس نہیں آنی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے تھے، حکمتیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جذبہ دیکھا، اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا نبی تینوں وکھائیے تیرے نال کون ہے، تے ایویں ہانگرے تے نعرے کون پیا ماردہ، ذرا پتہ تے چڑھ جائے۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے ہانگرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی محبت کے دعوے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی 300 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن احد کے قریب جا کے دشمن کے سامنے آ کے کہتا ہے میں نہیں لڑتا، نیری موت ہے، میری بات کسی نے مانی نہیں، مشورہ میں نے بھی دیا تھا وہ تو کسی نے مانا نہیں ہے، ہم اپنے فوجی کیوں مروائیں۔ 300 بندے لے کے سائٹ پہ ہوا، مقصد اس کا یہ تھا کہ جب میں عین موقع پہ 3000 کے لشکر میں کے سامنے 1000 کے لشکر میں سے 300 بندہ نکالوں گا تو بڑے بڑے صحابہ دیگر دوسرے قبیلے والے یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اصل وہ چاہتا اسلام کی کمزوری تھا، چاہتا اسلام کی بربادی تھا، چاہتا مسلمانوں کی شکست تھا، لیکن اس کا اپنا ایک حربہ تھا، ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا، وہ چاہتا یہی تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے غالب رکھا، ثابت قدم رکھا مسلمانوں کو، اور دکھا دیا یہ 300 بندے منافق ہیں، دیکھ لو یہ 300 بندے۔ عبداللہ بن ابی کا نفاق غزوہ احد کے میدان میں کھل چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کہ یہ منافق ہے، پتہ چل چکا تھا یہ اسلام دشمن ہے، پتہ چل چکا تھا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے آخری مرتبہ جب معائنہ کیا نا، 2 بچے ہیں، ایک تیر اندازی میں بڑا تگڑا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی تیر اندازی دیکھی تو اسے اجازت دے دی۔ دوسرا بچہ رافع کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں آپ نے اجازت دی، اس کو دے دی ہے، میں جسم میں چھوٹا ضرور ہوں، دبلا پتلا ضرور ہوں، لیکن آپ سے سیکھا ہے لڑائیوں میں جسم نہیں لڑا کرتے، ایمان لڑا کرتا ہے، میرے اندر اتنا جذبہ ہے، میں ابھی اپنے ساتھی کو بچھاڑ کے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دونوں کی کشتی کروائی، جذبہ دیکھنے کے لیے، مثال قائم کرنے کے لیے۔ یہ وہی ہیں جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے قد لمبے بتا رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کے لوگوں میں کہ لمبے نظر آئیں، بڑے نظر آئیں، لمبے نظر آئیں، ایڑیاں اٹھا رہے ہیں۔ اسی تو ایویں ہی لکھ لکھ کے بینر لائے رہے نا، بیت المقدس کے لیے جان بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، نالے سوٹا لایا، نالے چاڑیا، نالے آکیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نالے پان منہ جو مچھا نو واٹے کات جو کتا دوجے تے تسبیح۔ ساڑھے سے نہ رہنے نا وہ ہے نا کہ نہیں، وہ بول دے نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دودھ چنگالا پایا ہی کہ نہیں،
آگے پا چھڑے ادھی بالٹی نے کہا بالٹی اور پا دودھ پورا نہیں کرنا اور پورا نہیں کرنا دودھ پانی والے دودھ پی پی کے کتنے ایمان بنے نہ ویچن والوں کا بنتا ہے نہ اگو ویچن والوں کا بنتا ہے اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سمجھو کہ نہیں ملاوٹ تباہی کا نام ہے ملاوٹ کس کا نام ہے دیکھو نا صرف دین میں نظریے میں ملاوٹ ہے نظریے میں اور نظریے کی ملاوٹ کو منافق کہتے ہیں نظریے کی ملاوٹ اتو نبی دے نال بھی وچوں کافراں دے نال بھی اتو ایک پاسے وچوں دوے پاسے اس کو کیا کہتے ہیں منافق اسے کوئی پسند کرتا اور منافق کو کوئی پسند کرتا آکھے چھڑو دی کی گل کرنی ہے دوگلا جا بندہ منافق جا بندہ ہے وہ دی کی گل کرنی ہے چھڑو پر منافق کو کوئی پسند نہیں کرتا کیوں نظریے کی ملاوٹ ہے سوچ کی ملاوٹ ہے تو جڑا چیزاں جو ملاوٹ کر کر پہ دیندہ تو لیندہ ہے دودھ جو ملاوٹ مرچ جو ملاوٹ ہلدی جو ملاوٹ چینی جو ملاوٹ ہر شے جو ملاوٹ جڑی بوٹیاں خدا دی طرفوں ایک ہی نام ہے انہاں بھی ملاوٹ ارک نہیں ہوتے ارک ارکیات یہ فلاں بوٹی کا ارک ہے یہ فلاں کا انہاں بھی ملاوٹ ہیں کونا مسلمان جانا کتے جے مرن تو بعد جنت الفردوس پینا کی جے آگے ہو زے کوثر تے ایتھے سچا تے سچا پانی بھی ایک دوجے آتے حرام کیتا ہے ایسا صرف واقعات سننا مقصود نہیں ہوتا اپنے ایمان کا جائزہ بھی لینا ہے کہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں وہ تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بچے دکھاتے تھے اساں تے نبی دیاں سنتا منڈوائیاں نے چہریاں تو تے جدو آکھیا اور رکھو گے کہ نہیں تے نال ہی چھڈو تسی سیدھیاں ہی گلاں کرتے چھڈو پر منہ تھلے کر رہا ہے تے جے شرم ساری ہے ہاتھ چکنا بھی ہے تے ایتھوں انج کر کے چکنا ہم نبی کی سنت چہرے پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں اور یہاں مار کا آرائیاں دیکھیے فوج کی نگرانی اور یہ معائنہ ہو رہا ہے اور بچے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بتا رہے ہیں وہ ساڑھے بھی ہمت ہے جے یا رسول اللہ میرے بھی ہمت ہے جے یا رسول اللہ میرے بھی ہمت ہے جے اللہ 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 حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں یہ وہ احد کے شہید ہیں جن کو ابر کے پانی سے غسل فرشتے دے رہے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ کہتے ہیں میدان احد میں پانی کا گھونٹ نہیں ہے لیکن ہم نے حنظلہ کو ایک بالوں سے تازہ پانی ٹپکتا دیکھا رسول اللہ کو بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گھر میں سے پوچھو کیا حالات تھے حضرت حنظلہ ان کی بیوی کہتی ہیں کل شادی ہوئی ہے رات سہاگ کی تھی ہم بستر ہوئے ابھی غسل جنابت نہیں کیا تھا کہ آواز سنی چلو جہاد کے لیے تو کہنے لگے میرے نبی کی آواز آ گئی ہے میرے پیغمبر کا حکم آ گیا میرے رب کا حکم آ گیا کہیں غسل کرتے کرتے دیر نہ ہو جائے اسی طرح تلوار لی اسی طرح جو ہے اپنی زرہ لی اور بھاگے میدان کارزار میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے انہیں غسل فرشتوں نے دیا غسل فرشتوں نے دیا اللہ کی مددیں آج بھی تو ہیں اللہ اسی طرح اپنے وعدوں میں سچا اللہ اسی طرح اپنے وعدوں میں سچا ہے اللہ اسی طرح اپنے وعدوں میں سچا ہے کمزوریاں ہماری ہیں اللہ اپنے وعدوں میں اسی طرح سچا ہے اللہ کے وعدے اسی طرح حق ہیں لیکن میرے بھائیوں ایمان بڑھتا ہے قرآن کے سمجھنے سے یاد رکھیے گا
قرآن کے سمجھے بغیر ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ آپ لاکھوں واقعات سنیں صحابہ کے، وقتی طور پہ آپ کے اوپر یہ ضرور کیفیت طاری ہوگی، لیکن ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ سورہ انفال کو جہادی سورت کہا جاتا ہے، سورہ انفال میں جہادی احکامات ہیں، لیکن ابتدا میں اللہ کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ لوگو ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے تم جنہیں ایمان والا سمجھتے ہو، تم نے جو ایمان والے اپنے ذہنوں میں فٹ کر رکھے ہیں، وہ ایمان والے اگر ان صفتوں پہ پورا اتریں تو ایمان والے، وگرنہ وہ ایمان والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ قرآن تو بتا ایمان والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں جب سنتے ہیں قرآن، اللہ کا ذکر قرآن سنتے ہیں، واجلت واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب وہ سنتے ہیں، انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، تُلِيَتْ آیاتُهُ، تُلِيَتْ بولو، تُلِيَتْ آیاتُهُ، ضمیر کا مرجع اللہ، جب اللہ کی آیات قرآن کی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، پڑھ کے سمجھائی جاتی ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، تو ایک فائدہ ہوتا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ایمان کا لیول بڑھنے لگتا ہے۔ اور لوگوں جب ایمان بڑھتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بڑھتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں خوشحالیاں سمجھتے ہیں، کار لے لی، کوٹھی لے لی، بلڈنگ لے لی، دکان لے لی، زمین لے لی، اور میاں اپنی بڑی بڑی کر لی کھیتیاں، بڑے جانور کر لیے، ٹریکٹر گاڑیاں لے لی۔ کیوں؟ پیسہ بڑھ رہا ہے، بندہ سمجھتا ہے خوشحالیاں بڑھ رہی ہیں، مکان بڑھ رہا ہے، بیجیاں تختے لگ رہے ہیں، ٹیلیں پتھر لگ رہے ہیں، پیسہ جو بڑھ رہا ہے۔ پیسہ بڑھنے سے نشے بڑھتے ہیں، بے غیرتیاں جنم لیتی ہیں، احساس ختم ہوتا ہے، محبت ختم ہوتی ہے، رشتے نفرت میں بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ او جی فلانے نو دفع کرو غریب ہے، فلانے نو چھڈو غریب ہے، ساڈی طاقت دے مطابق کوئی نہیں، ساڈے سٹیٹس دے مطابق کوئی نہیں، یاری لاؤ فلانے چودھری نال، شراباں پیندا ہے تے خیر ہے، زنا کردا ہے تے خیر ہے، لٹ مار کردا ہے تے خیر ہے، ساڈی او دے نال یاری لگ جائے گی، ساڈی بھی وڈو بن جائے گی، ساڈی بھی ٹھاٹھ بن جائے گی، ساڈا بھی نام بن جائے گا۔ یہ تو پیسہ بڑھنے سے ہوتا ہے، لیکن جب ایمان بڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب قرآن سنایا جائے، جب قرآن سمجھایا جائے، جب قرآن پڑھ کے بتایا جائے، جب سننے والے قرآن سنیں، جب سننے والے قرآن سمجھیں، سمجھنے والے قرآن سمجھیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ صوفی نہیں بتائے گا، مولوی نہیں بتائے گا، قرآن خود کہتا ہے لوگوں پھر کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ایمان بڑھتا ہے تو رب پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، بولو اللہ پہ بھروسہ، بولو اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ پہ بھروسہ بڑھ جائے تے حرام کھان دی لوڑ ہے سو، اور بولو جب اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے پھر حرام چھوٹ جاندہ۔ خدا تے بھروسہ بنے شراباں چھوٹ جاندیاں نے، خدا تے بھروسہ بن جائے ظلم چھوٹ جاتا ہے، خدا پہ
بھروسہ بڑھ جائے حلال نظر آتا ہے، حرام سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حرام کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا، دھوکہ چھوٹ جاتا ہے، ظلم چھوٹ جاتا ہے، شرابیں چھوٹ جاتی ہیں، رشوتیں چھوٹ جاتی ہیں، سود چھوٹ جاتا ہے، نافرمانیاں بے ایمانیاں چھوٹ جاتی ہیں، زبان پہ سچائی آ جاتی ہے، دل میں اخلاص آ جاتا ہے، سوچ میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے مجھے سب کچھ دینے والا ہے تو کون ہے؟ جو دینے والا ہے وہ لینے والا بھی ہے۔ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر تو ہی تو ہے۔ اور سمجھو کہ نہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان بڑھتا ہے، جب اور بولو تو صحیح، جب کیا بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھے، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب بھروسہ بڑھ جائے پھر موت دا ڈر ختم ہو جاندہ ہے، پھر رب نال ملاقات دے شوق نے، پھر شوق دے وچ کو پیچھے رہندا ہے، آخے مجھ لین چلے ہو، ٹگا لین چلے ہو، سنڈا لین چلے ہو، مینوں پسند جے بے بہا تے 60,000 روپیہ وہ کہندا 1,60,000 تے 1,30,000 میں مل لایا تے جاؤ جے 1.5 دا بھی دوے تے لے آویو۔ اور کہا پا جے 1.5 دا بھی نہ دوے، اور کہ 1,60 دا بھی وارے چے یار لے آویو، مینوں پسند جو آ گیا۔ شوق ہے نا، شوق دے وچ سودا لے آؤ، مہنگا لے لیا ہی آکھے مہنگا ہوئے، شوق جو سی، شوق سی، مہنگا لے لیا آکھے خیر ہے، شوق جو سی، شوق شوق چ پھر پیسے ود بھی بھرے جان، شوق شوق چ دولت لٹ بھی جائے، اور یہ سارے شوق نچلے طبقے کے شوق ہیں۔ سب سے بڑا شوق ایمان والے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اپنے رب سے ملاقات کا، وہ ہے اپنے رب سے ملاقات کا شوق۔ ہائے ہائے ہائے، غزوہ احد کا میدان گرم ہے، نوجوان انصاری لڑکا خشک کھجوریں کچی کچی پکی پکی کھا رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے جے کھجوراں سٹ دیاں تے تلوار چوکلاں، تلوار چوکلاں کھجوراں سٹ دیاں تے لڑدا لڑدا جے ماریا جاواں تے کی لبے گا؟ رسول اللہ کیا جنت لبے گی، یا جنت لبے گی، رب دی مسکراہٹ لبے گی، اللہ دی مسکراہٹ، ملاقات۔ آکھن لگا جے رب دی ملاقات لب دیئے تے کھجوراں تے کچھ بھی نہیں، سٹیاں سو کھجوراں، چائی سو تلوار تے کس گیا میدان جنگ لڑدا 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 شہید ہو گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں انہوں جنت چ ویکھیا، سبحان اللہ، میں انہوں جنت چ ویکھیا، خوش و خرم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایتھے تے آندے بڑے وارے دا سودا ہے، پیسے انہوں چاہی دے سن، اساں کیا چل 10 کٹانا کی ہیں، اے دنیا دے سودیاں تے خوش تے ناز پیا کردا ہے، خدا دی قسم صحابہ آخرت دے سودیاں تے ناز کیتا ہے، انہاں آخرت دے سودیاں تے کی کیتا ہے؟ آئے ہائے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل بڑی ملتی تھی رسول اللہ سے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زرہ اتار کے ان کو پہنائی، ان کی زرہ خود پہن لی۔ انہیں جب شہید کر دیا گیا تو شیطان نے آواز لگائی محمد الرسول اللہ مارے گئے۔ خبر آگ کی طرح پھیلتی پھیلتی مدینے میں جا پہنچی۔ ہائے، ایک دیوانی مائی ہے، دیوانی ہے، پاؤں پہ جوتا کوئی نہیں، دوڑ لگاتی ہے احد کی طرف۔ راستے میں ایک بندہ ملتا ہے، کہتا ہے اماں کدھر دوڑا لائیا ہوئی، یعنی تیرا باپ اللہ دی راہ وچ ماریا گیا ہے۔ کہندی ہے چھوڑ باپ نو، ما فعل برسول اللہ، اگر دسنا چاہنا ہے تے مینوں محمد الرسول اللہ دے بارے وچ دس۔ کہنا لے کہندے نے اماں تیرا خامد بھی اللہ دی راہ وچ
ماریا گیا اندی چھوڑ خاند ماں فوئلہ بے رسول اللہ اماں پتر بھی ماریا گیا اماں بھائی بھی ماریا گیا تیرے ایک ویڑے دے 4 جنازے گھن گئے کہندی ہے چھوڑ رشتے ناتیاں نو اے رشتے ناتے تے تانے جے محمد الرسول اللہ دا چہرہ روشن ہے مینوں محمد الرسول اللہ دے بارے چ دس فعل برسول اللہ یہ رسول اللہ ٹھیک ہیں اے رشتے ناتے تے ہے ہی قربان کرن واسطے لوکاں کیا رسول اللہ ٹھیک نے آکھ لگی کوئی نہ جتنی دیر تک ویکھ نہ لواں صبر کوئی نہیں آندا اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھیا سو تے کہن لگی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرا خامد بھی تیری راہ وچ قربان پتر بھی قربان بھائی بھی قربان تے باپ بھی قربان الحمدللہ ربا تیرا شکر ہے جے محمد الرسول اللہ سلامت انہاں تے اپنے رشتے کو عادت رسول اللہ دی محبت جائیں اللہ اللہ حضرت حمزہ شہید اور دیگر صحابہ شہید ہیں اللہ اللہ قرآن نے کیا کہا ان شہداء کے بارے میں ذرا سنیے گا پھر اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ کے راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو یہ مت کہو کہ مر گیا یہ نہ کہو کہ مر گیا بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں شہید کہو وہ تمہارے سامنے تو چلا گیا لیکن عند ربہم یرزقون وہ اللہ کے ہاں روزیاں دیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں مہمان نوازیاں ہیں اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور جس طرح اللہ اعلان کرتا ہے میں نے بخشش کر دی ان کے لیے عزت کی روزیاں موجود ہیں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کیا ہے دوسری آیت بھی سنو قرآن کی پھر مسئلے کو سمجھاتا ہوں دوسری طرف اللہ قرآن نے ایک اور جگہ پر روشنی کس طرح ڈالی ہے اللہ فرماتے ہیں لوگو ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں بیجا تھلے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں سنو لوگو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا آئیے ذرا قرآن سے ہی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں بغیر فرقہ واریت کے قرآن یہاں کہتا ہے جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہے وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور بولو اور بولو تو صحیح تمہیں ان کی زندگی کا شعور اچھا یہاں یہ بات تو روزے روشن کی طرح واضح ہے اگر یہ زندگی دنیاوی ہوتی تو ہمیں دنیاوی زندگی کا شعور تھا سمجھو میری بات توجہ سے
اگر یہ زندگی ہوتی دنیاوی تو دنیاوی زندگی کا، کیونکہ دنیا پہ ہم بھی زندہ ہیں، دنیاوی زندگی ہوتی تو دنیاوی زندگی کا ہمیں شعور تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ معلوم ہوا زندگی دنیاوی نہیں ہے، زندگی دنیاوی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو ہمیں تو اس کا شعور تھا۔ نمبر دو، اگر وہ زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، تو یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے بچوں کو یتیم بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بیویاں عدت میں بھی بیٹھ جاتی ہیں، عدت پوری ہونے کے بعد آگے نکاح بھی کر لیتی ہیں، اجازت ہے۔ اگر یہ زندہ ہیں تو ان کے بچے یتیم کیوں ہیں؟ سمجھو میری بات، اگر یہ زندہ ہیں تو بچے یتیم کیوں ہیں؟ اگر یہ زندہ ہیں تو بیویاں عدت میں کیوں ہیں؟ اگر یہ زندہ ہیں تو ترکہ تقسیم کیوں ہے؟ اگر یہ زندہ ہیں تو نماز جنازہ کیوں ہے؟ اور اگر یہ زندہ ہیں تو نماز جنازہ میں دعا یہ کیوں ہے؟ اللہم اغفر لی، بولو اللہم اغفر لی شہید کی دعا تو ہونی چاہیے تھی، اللہم اغفر لی حینا و حینا، ہونی تو پھر یہ چاہیے تھی نا کہ یا اللہ مغفرت کر ان زندوں کی جو پڑھ رہے ہیں اور اس زندے کی بھی جو سامنے پڑا ہے، پھر دعا یہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن دعا وہی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، ہماری میت کی بھی کر مغفرت اور ہمارے زندوں کی بھی کر۔ میری سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ اے سوال ہو جے مولوی نہیں جے سمجھ آئے گا، دھیان کریو، سوال سمجھ لو۔ اگر شہید زندہ ہے، یقیناً زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زندہ ہے، قرآن نے زندہ کہا، ہم زندہ مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کون سی ہے؟ اگر زندہ ہے تو شہید کی بیوی بیوہ کیوں کہلائے؟ زندہ ہے تو بچے یتیم کیوں ہیں؟ زندہ ہے تو ترکہ تقسیم کیوں ہے؟ زندہ ہے تو بیوی عدت میں کیوں ہے؟ زندہ ہے تو نماز جنازہ کیوں ہے؟ زندہ ہے تو کفن دفن کیوں ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اچھا، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ زندہ انہیں مردہ نہ کہو، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور کوئی نہیں ہے۔ آئیے وہ زندگی کون سی ہے؟ ہم نہیں کسی صوفی کی بات کو سنتے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا یہ زندگی کون سی ہے؟ اور قرآن دسے پھر چنگا کے صوفی دسے، بولو تو صحیح ہے، قرآن دسے چنگا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک بستی میں 3 پیغمبر بھیجے، 3 رسول بھیجے، نبیوں کو رسولوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا بستی والوں نے۔ جب قتل کا پروگرام بنایا، بات پھیل گئی بستی کے کونے میں۔ ایک ترخان تھا، اسے جب پتا چلا دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن کہتا جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آ کے نبیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، قوم سے مخاطب ہو گیا، کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم اتباع کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تواڈے کولوں منگدا تے کوئی شے نہیں، یہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ او مالی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی نافرمانی کروں، اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہر چاباد آباد انجام کار قصہ مختصر باتیں کر کر کے اخیر پہ اعلان کرتا کہتا قوم والو انی
بربکم فاسمعون، سن لو کان کھول کے، میں نہ نبیاں تے ایمان لے آندا ہے، میں تواڈے پروردگار دی وحدانیت تے ایمان لے آیا ہوں۔ قوم والوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے پہلے اس کو مارو، یہ پہلا نبیوں کا ہمدرد ہے، اسے مارو، یہ ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اتنا مارا اس کو، حبیب نجار کو اتنا مارا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں دماغ کان کے رستے پگھل کے باہر نکل آیا۔ اللہ 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 اللہ، صحابہ کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں، مار مار کے پتھروں ڈنڈوں کے ساتھ۔ لاشا کہاں پڑا ہوا ہے؟ قوم کے لاشا کہاں پڑا ہوا ہے؟ قوم کے، اور لاشا کہاں پڑا؟ قوم کے۔ مارنے والی قوم، نبی کھڑے ہیں، قوم مار رہی ہے، مر گیا بیچارہ اللہ کی راہ میں، پیغمبروں کے دفاع میں مسئلہ توحید کا علم بلند کرتے ہوئے قوم نے مار دیا۔ شہید ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو، شہید ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے لاشا وہیں پہ پڑا ہوا ہے، روح نکلی۔ اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، بولو قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار، او اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے، اللہ کے پیغمبروں کے دفاع کے لیے آ کے اپنی جان دینے والے، تو اللہ کی راہ میں مارا گیا، قوم نے تجھے مار دیا، روح نکلی ہے۔ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کیا کہتا ہے؟ کالا یا لیتا قومی یعلمون، کہتا ہے ہائے میری قوم کو پتہ چل جائے، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، میری قوم کو، میری قوم کو، میری قوم کو پتہ چل جائے۔ کیا پتہ چل جائے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے پروردگار نے میری بخشش کر دی اور مجھے عزتوں سے نواز دیا۔ مجھے کس سے نواز دیا؟ مجھے کس سے نواز دیا؟ تو معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہے، لیکن یہ زندگی جنت والی ہے۔ یہ زندگی کس والی ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو جنت کے پرندے کے پوٹ میں رکھ دیتا، اڑتی ہے، چہتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے۔ رات کو عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں آ کر بسیرا کرتی ہے۔ اللہ پوچھتا بتاؤ شہیدو، بتاؤ کوئی چیز چاہیے؟ کہتے ہیں ربا ہر شے تے دے دیتی ہے، ایک خواہش ہے۔ سنو حدیث سنو، ایک خواہش ہے۔ کون سی خواہش؟ دوبارہ زندگی دے دنیا والی۔ حدیث کے الفاظ سنو، دوبارہ زندگی دے دنیا والی، ہم زندہ ہوں تیری راہ میں دوبارہ لڑیں مارے جائیں، پھر زندہ ہوں پھر لڑیں پھر مارے جائیں، پھر زندہ ہوں پھر لڑیں پھر مارے جائیں۔ جو مزہ تیری راہ میں قتل ہونے کا، شہید ہونے کا ہے، وہ مزہ یہاں جنت میں بھی نہیں ہے۔ جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ایک بار جسم سے روح نکلتی ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس جسم میں لوٹتی نہیں۔ اور سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب حدیث نے آیت بھی سمجھا دی،
اور تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت بھی ہم نے سمجھا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، زندہ ہے، لیکن یہ زندگی جنت کی زندگی ہے، یہ زندگی برزخ میں جنت نما زندگی ہے۔ اس زندگی میں وہ قرآن کی جس طرح آیت میں نے آپ کے سامنے پہلی پڑھی، اللہ فرماتا ہے یہ میرے پاس عند ربہم، عند ربہم کا معنی کرو حضرت کیا نکلے گا؟ عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، عند کا مطلب پاس، عند کا تیرے پاس، عندی میرے پاس، عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ کہاں پر؟ او سارے تو بولو، ہاں ڈرو نہیں، بولو عند ربہم، کہاں؟ اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے پاس۔ او صوفی لفظوں کا معنی تو کرنا، عند ربہم، پہلے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، پھر تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت دوسری آیت سمجھاتی ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہو تو کس طرف کرتے ہو؟ اوپر کے نیچے؟ اور بولو تو صحیح یار، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہو اوپر کے نیچے؟ کبھی اس طرح کا اللہ میری مدد کر، کیا کہتے ہو؟ اللہ میری مدد کر، اللہ اوپر کی طرف۔ تو جب کوئی شہید ہوتے ہو دے علی انگل تھلے کر لیں دے ہو، اللہ تو کہتا ہے اوپر، نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اللہ کہتا ہے جس طرح میری طرف اشارہ کرو تو اوپر، تو شہید تو میرے پاس ہیں، شہداء تو بولو بولو سارے بولو، باہر والو آپ بھی بولو، شہید تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ عند ربہم، تو شہید آ رہی ہوئی انگل کدھر کرنی ہے؟ بولو بولو بولو، زندہ ہے اللہ کے پاس، اللہ کے مہمان خانے میں رزق کھاتے ہیں۔ پھر ادو کور والے پاسے انگل تھلے نہیں کرنی، اتنا ہی کرنی، اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں، وہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اور تیسری آیت تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت اللہ نے کہا روح نکلتی ہے تو اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، جنت تھلے کے اوتے اور جنت نیچے کے اوپر ہے، اوپر۔ ہون انگل تھلے نہیں ہونی چاہیے، انگل جائے ہوتے، کیونکہ صوفی ماردہ گنڈا تے گنڈا پیڑیاں ماردہ تگڑا اپنے فن چ بڑا ماسٹر ہے، اپنے فن چ اے او آیتاں نے جڑیاں صوفی دے متھے تے تریڑیاں لے آندیاں نے، کیونکہ ٹکر ہی ان آیتاں دے پیچھے پہ لبدا انہوں۔ اے آیتاں کوئی پڑھے تے او دے ہاں نو ہاتھ پہ جاندا، پتہ نہیں ہن کی ہونا ہے، لیکن ہاں نو ہاتھ پہنا نہیں چاہیے۔ قرآن تے مسئلہ وجاندہ ٹھوک وجا کے اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے لیکن کی لدخل الجنہ، جنت میں زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق کھاتا ہے۔ تو رب کے ہاں ادھر کے ادھر اوپر، او سمجھ آئیے بات؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی مسلک پرستی نہیں، کوئی فرقہ وریت نہیں، یہ مسئلہ قرآن کا، یہ مسئلہ قرآن کا قرآن خود بیان کرتا ہے، عقلی نقلی دلائل دیتا ہے، عقلی نقلی دلائل، ایک ایک حرف میں راز پوشیدہ ہیں، لیکن سمجھ بوجھ رکھ کے، دماغ حاضر رکھ کے، انابت دل میں رکھ کر، جستجو تحقیقی معلوماتی ذہن رکھ کے جب بندہ غور سے قرآن سنے، زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا، ایمان بڑھے تو بھروسہ۔ دیکھو نا یہ اعزاز ہمیں پسند ہے، اور بھائی ہمیں پسند ہے۔ ایک بندے نے جان دے دی اللہ کی راہ میں تو جنت بھی نہ لبے انہوں، اور جان دے جڑی زو تے خدا دے ہاں انہوں رزق نہ لبے، انہوں تھلے 6 فٹ دے ٹکرے جو زندہ رکھ کے ایسا کرنا کی ہے بھائی؟ اللہ جو انہوں عزتاں نال اپنے گوانڈ روٹیاں ٹکر جنت دے میوے کھوائے تے عرش دیاں کندیلاں نصیب ہون چنگیاں نہیں؟ بولو
اے جے قرآن والا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اسے پکا لو، ذہن میں رکھ لو، اللہ شہادت مسلمانوں کے ہاں اعزاز ہے، اسی طرح باقی ایماندہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم فلسطین میں ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ او خدا واسطے ہاتھ چکو ہاں اللہ نے طاقت دے وے ہتھاں نوں تلواراں چاڑیاں نکال لوں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم مذمت کرتے ہیں ان مظالم کی، اور ہم اس بات کی بھی یقین دہانی کرواتے ہیں ہم ہر وقت صبح و شام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، صبح و شام کھڑے ہیں، جب بھی ضرورت پڑے ہم کھڑے ہیں، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بھی، مسلمانوں کے دفاع کے لیے بھی، اسلام کے دفاع کے لیے بھی ہر وقت ہم حاضر ہیں۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہمارے لیے موت اعزاز ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی قوت، اسلامی ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن کی تعلیمات کے بعد، اس لیے اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات کو یقینی بناؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔